بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح ماہ رجب کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ عمرے کا اہتمام کرتے ہیں خاص طور پر، تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ لوگ خصوصی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں اس مہینے روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک 27 رجب کا روزہ اور ایک مسلسل 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلسل 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے ایک ساتھ نہیں رکھے اور نہ ہی اس کی تاکید کی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے بعض لوگ جو 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، تو ہم جب صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس روزے کی بھی کوئی اصل ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملتی۔ دیکھیں، نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہت سی احادیث سے ہمیں مخصوص دنوں اور تاریخوں کے نفلی روزوں کا اہتمام ملتا ہے، جیسا کہ ایام بیض کے روزے، ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ صحیح، اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کے روزے، اسی طرح 9، 10 محرم کا روزہ، یا پھر کثرت سے اگر ہمیں کسی مہینے کے روزے ملتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، وہ ہیں شعبان کے مہینے کے روزے۔ اور ان تمام روزوں کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں یا پھر 3 مہینے کے لگاتار رکھے جانے والے روزوں کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ مسنون عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص 27 رجب کا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا بہت فضیلت کا عمل ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سوچ کر رکھتا ہے، یا یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ نہیں، میں تو اس مہینے اس دن کا روزہ رکھوں گا کہ یہ دن بہت افضل دن ہے، چاہے آپ اسے شب معراج سے تشبیہ دیں، چاہے آپ اسے رجب سے منسوب کریں، اگر خاص طور پر کسی نیت کے ساتھ یہ روزہ رکھا جائے گا تو یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 27 رجب کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم نہیں دیا، تو پھر ہم آگے بڑھ کر اس مہینے کا روزہ، اس دن کا روزہ یہ سوچ کر کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، یا ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس رات کو معراج ہوئی تھی، یا اس رات کو عبادت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے، پوری رات جاگنا، جاگ کر عبادت کرنا، اس رات کو شب معراج کے طور پر منانا، یا پھر اس رات کو عبادت کر کے اگلا دن روزہ رکھنا، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بلکہ اگر ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم میں اور اس میں روزہ رکھنا طور جاہلیت کی تو رسم تھی، لیکن شریعت نے اس میں کوئی حکم نہیں دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ ایام بیض کے روزے رکھے جاتے ہیں، یا کوئی شخص ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے،
تو وہ اس مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے، یا اس کا کوئی قضا روزہ رہتا ہے اور وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر رجب کی فضیلت کی نیت کر کے یا 27 رجب کی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مسنون عمل نہیں ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔